بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از آمنہ. اسٹوڈینٹس، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو. ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ عبداللہ تھا. اب اس سے لاسٹ والے لیکچر میں آپ لوگوں کو بتا چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے ان کے 10 بیٹے تھے. ٹھیک ہے، ان 10 میں سے ایک جو تھے وہ تھے عبداللہ، اور جو عبداللہ تھے وہ عبد المطلب کی اولاد میں سے سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے. اس کے علاوہ عبداللہ کو ذبیح بھی کہتے تھے. ٹھیک ہے، اب ذبیح کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ لاسٹ لیکچر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کیا تھا، چاہے زمزم کی خدائی والا. ٹھیک ہے، اس موقع پر عبد المطلب نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچیں کہ وہ ان کا بچاؤ کر سکیں، تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گی. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی کیا تھی، انہوں نے ایک منت مانگی تھی یا نظر مانی تھی. ٹھیک ہے، پھر ہوا کیا، 10 لڑکے حضرت عبداللہ کے ہاں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنے سارے لڑکوں کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ بھائی میں نے اس طرح یہ نظر مانی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور سب 10 کے 10 نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں آپ کی یہ نظر ایکسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ ہم میں سے کسی کو بھی چن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا کہ جو عبد المطلب تھے انہوں نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھ دیے، مطلب کہ 10 تیر لیے. ٹھیک ہے، اور ان سب پہ کیا کیا کہ اپنے 10 بیٹوں کے نام لکھ دیے. جو تیر تھے وہ انہوں نے ایک اسپیسیفک کیا ہوا تھا پرسن، ٹھیک ہے، ہبل کے قیوم، اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ بھائی ان کو گردش دو اور جس کے نام بھی قرہ نکلے گا اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو جب قرہ نکالا گیا، ٹھیک ہے، تیروں کو گردش دی گئی، قرہ نکالا گیا تو قرہ عبداللہ کے نام نکلا. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جو عبداللہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو آن دی behalf آف دیٹ عبداللہ کو ذبیح جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے. اب جب عبداللہ کا نام نکلا ہے تو پھر کیا ہوا جی، پھر عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ پہنچ گئے. لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننہان والے، یعنی کہ ان کے جو ننہال تھے، مطلب کہ ان کی امی کی طرف سے جو ان کے رشتہ دار تھے، ٹھیک ہے، یعنی بنو مخزوم، ٹھیک ہے، اور ان کے جو بھائی تھے عبداللہ کے عبد المطلب، ٹھیک ہے، یہ سب بھائی انہوں نے سب نے احتجاج شروع کر دیا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا کرتے ہیں کہ ہم نا کسی کے پاس جا کے مشورہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا کہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ بھائی کسی خاتون عرافہ کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے کہتے ہیں کہ بھائی کوئی مسئلہ، اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال دو، مطلب یہ جو نظر مانی ہوئی ہے اس کو پورا تو کرنا ہے. ٹھیک ہے، بٹ کوئی حل نکال دو اس کا. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کر لیں. ٹھیک ہے، اگر عبداللہ کے نام قرآن نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں. اس طرح کیا ہوا کہ اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرآن اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے. پھر اونٹوں کے نام قرآن نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ عبد المطلب واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی انہوں نے شروع کر دی. ٹھیک ہے، لیکن ہر دفعہ کیا ہوتا کہ جو قرہ تھا وہ عبداللہ کے نام نکلتا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے پھر 10 اونٹ بڑھا دیے، پھر قرہ جو تھا وہ عبداللہ کے نام نکلا. ٹھیک ہے، جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرہ اونٹوں کے نام نکل آیا. ٹھیک ہے، اب عبد المطلب نے کیا کیا کہ انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا. کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی. ٹھیک ہے، کہ مطلب وہ اس کو کھا نہ لیں. ٹھیک ہے، اب اس واقعے کے بعد عرب میں خون بہا کی جو مقدار تھی وہ 100 اونٹ کر دی گئی. ٹھیک ہے، اس سے پہلے عرب نے خون بہا کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد خون بہا کی مقدار کتنی ہوگی؟ 100 اونٹ کر دی گئی، اور اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا. ٹھیک ہے جی، تو یہ بہت امپورٹنٹ واقعہ تھا. ٹھیک ہے، اس بحاف پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ارشاد مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں 2 ذبح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور دوسری آپ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ لوگ یاد رکھیے گا. تو جہاں بھی آپ وسلم نے یہ فرمایا ہے اب آپ لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ بھئی اس کے پیچھے پورا کا پورا واقعہ کیا ہے. اچھا جی، نیکسٹ ہے جی
اچھا، عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا. اب جو حضرت آمنہ تھیں وہ وہب بن عبد مناف بن کلاب کی صاحبزادی تھیں اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین عورت شمار ہوتی تھی. اب حضرت آمنہ کے جو والد تھے وہ نسب اور شرف دونوں کے لحاظ سے بنو زہرہ کے سردار تھے، ٹھیک ہے. اور مکہ ہی میں حضرت آمنہ جو تھی وہ رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، ٹھیک ہے. اور ابھی شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں پر انتقال کر گئے، ٹھیک ہے. اور اس وقت حضرت عبداللہ کی جو عمر تھی وہ تقریباً 25 سال تھی، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کچھ بتا دوں کہ بھائی کچھ کنٹروورسیز ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت عبداللہ جو تھے وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے اور قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ گئے تھے اور وہاں وہ بیمار ہو گئے اور مدینہ میں پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے. اور اکثر جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی ڈیتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہوئی تھی، ٹھیک ہے. کچھ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے ہو گئے تھے پیدا ہوئے تھے اور پھر ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو یہ کچھ کنٹروورسیز ہیں، ٹھیک ہے. یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے. جو بھی ویلڈ انفارمیشن ہو وہ آپ لوگ یاد کر لیجیے گا. اب یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بھائی وفات کے بعد جو کل ترکہ تھا حضرت عبداللہ کا چھوڑا ہوا وہ کیا تھا جی، وہ 5 اونٹ تھے، ٹھیک ہے. بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، ایک حبشی لونڈی تھی جس کا نام تھا برکت اور کنیت ایمن تھی. یہ وہی ایمن تھی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا تھا. So this is all about father of holy prophet peace be upon him. If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. ملتے ہیں جی نیکسٹ ہاٹ ایشو کے ساتھ. Until then مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. Stay tuned and اللہ حافظ.